میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ مکے کے سردار، نواب اور رئیس آئے۔ ابو جہل، عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ، اسود ابن عبد یغوث، اسود ابن عبد المطلب، بڑے بڑے سردار پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، اگر تمہیں بادشاہ بننے کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اپنے مکے کا، عرب کا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تمہیں مال دولت کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں تمام مکے کے لوگوں کا مال اور دولت جمع کر کے تمہیں دے دیتے ہیں۔ اے محمد، اگر تجھے حسین مہجبی خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہے تو عرب کی دھرتی کی سب سے حسین خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کر لیتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ہمارے خداؤں کے خلاف کوئی بات نہ کیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، خدا سے ڈرو، میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، ایک خدا کو ماننے کی تاکید کرتا ہوں، اگر نہیں مانو گے تو اس کا عذاب قریب ہے تم پر پڑ جائے۔ مگر یہ لوگ نہ مانے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اچھا محمد، ہم سے ایک اور کمپرومائز کرو، ہمارے ساتھ ایک اور معاہدہ کر لو، وہ یہ ہے کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کرو۔ خدا کی قسم، صحابہ کرام نے اس خدا کو ڈھونڈنے کے لیے خون کے نذرانے پیش کیے، صحابہ کرام کے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، معصوم دودھ پیتے بچوں نے خون کی قربانیاں دی، تب جا کر یہ لا الہ الا اللہ صحابہ تک پہنچا، ان کے گھروں تک پہنچا، ان کی آل اولاد تک پہنچا۔ میرے نبی کے پروانوں اور مستانوں نے اس کلمے کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں، ایک اللہ کو ماننے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر ان کے پاس پہنچی توحید۔ میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں ماؤں کی گود میں لا الہ الا اللہ ملا، ہمیں ماؤں کی گود میں اللہ کی توحید ملی، ہمیں ماؤں کی گود میں جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ہمیں اور آپ کی ماؤں نے لا الہ الا اللہ سکھلایا۔ ہم نے اپنے باپ دادے کو نمازیں پڑھتے دیکھا، ہم وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر خدا کی قسم اس نماز کو ادا کرنے کے لیے نواسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ بہرحال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مجبور کر رہے تھے کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، بھئی تمہارے خدا جب ہے ہی نہیں، خدا تو ایک ہے، وحدہ لا شریک، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا تنہا بے نیاز ذات ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دل کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ نے قرآن اتارا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قربان جاؤں، جب بات توحید کی آئی، جب بات حق کہنے کی آئی، اللہ کو پتا تھا کہ یہ مکے کے مشرکین اور سردار حق پر نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دو، ایھا الکافرون، اے مکہ کے کافر، اے مشرکو، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز نہیں عبادت کرنے والا محمد جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد،
اور تمہارے حالات ہی یہی بتا رہے ہیں کہ تم بھی نہیں عبادت کرنے والے اس کی جس کی محمد عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیاتیں سنا کر مشرکین مکہ کو کھری کھری سنا دی، ان کو صحیح معنوں میں اللہ کا پیغام سنا دیا کہ اے لوگو، محمد تمہارے خداؤں کی ہرگز نہیں عبادت کرتا، اور جو تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تم جو ہدایت کو دیکھ کر آنکھیں موڑ رہے ہو، تمہاری عبادت کی خدا کو بھی ذہی ضرورت، تم بھی نہیں عبادت کرنے والے اس خدا کی جس کی محمد عبادت کرتا ہے، جس خدا کی عبادت کے لیے محمد راتوں کو جاگ کر گزار دیتا ہے، جس خدا کی عبادت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب کچھ لٹا دیا، اسی خدا کی عبادت کرتے کرتے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے، سوج جاتے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ سے اللہ نے حساب کتاب بھی نہیں لینا، محشر کا میدان آپ کے لیے تو نہیں بنا، پل صراط بھی آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی ہے، جنت تو آپ کی ہے، پھر آپ اتنی راتیں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبے سجدے کرتے ہیں، اتنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں جاگ جاگ کر گزارتے ہیں، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میری پیاری بیوی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے لیے جنت خرید لی تو میں اس کے شکر میں عبادت کرتا ہوں، اللہ میرا حساب نہیں لیتے تو میں اس کے شکر میں عبادت کرتا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرتے تھے، تب سے مشرکین مکہ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔